بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افشاء السلام من الاسلام۔ سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا، یہ بھی اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اسلام کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اسلام کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ اب اگر من الاسلام میں من کو تبعیضیہ مانے تو ہم یوں کہیں گے جزء تزیینی ہے، یعنی سلام کرنا اسلام کی زینت کو بڑھاتا ہے، اسلام کی نورانیت کو بڑھاتا ہے، اسلام میں ثواب اور اجر کو بڑھاتا ہے۔ اور اگر من کو سببیہ مراد لیوے تو سلام کو عام کرنا ایمان کے سبب سے ہوا کرتا ہے۔ جو آدمی ایمان لائے گا وہ آدمی سلام کو عام کرے گا۔ سلام کو عام کرنا یہ ایمان اور اسلام کے تقاضے سے ہوا کرتا ہے۔ سلام بڑی عبادت ہے۔ ابتدا بالسلام سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ اس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے۔ ابتدا بالسلام سنت، جواب دینا واجب، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ اس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے۔ سلام کی ابتدا کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔ جو ابتدا بالسلام کرتا ہے دلیل ہے کہ اس کے دل میں تکبر نہیں ہے۔ سلام کرنے والا اللہ تعالی سے زیادہ قریب ہے۔ سلام کی برکت سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے سلام کرنے کا عام رواج بناؤ، عام معمول بناؤ۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اثر لائے ہیں۔ یہ اثر ایک مشہور صحابی حضرت عمار ابن یاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یہ اثر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر میں حضرت عمار سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ وقال عمار، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ثلاث، تین صفتیں، تین خوبیاں، تین خصلتیں، من جمعہن، جس نے بھی ان کو جمع کر لیا، فقد جمع الایمان، تو اس نے ایمان کو سمیٹ لیا۔ یعنی جس آدمی کے اندر تین خصلت ہوگی، تین اچھی عادت ہوگی، اس نے ایمان کو سمیٹ لیا۔ یہ تین عادتیں ایسی عادت ہے کہ تمام قسم کی بھلائیوں کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ دکھنے میں تین،
لیکن ہے تمام کی تمام بھلائیاں اس کے اندر جامع۔ پہلی بھلائی کیا؟ الانصاف فی نفسی کا، اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا، اپنی ذات کے بارے میں انصاف کرنا۔ اب سمجھو یہ کیا چیز ہے اپنی ذات سے انصاف کرنا؟ نمبر 1، تم نے خود فیصلہ کر لیا دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کا کہ میں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہی کروں گا، اس کا تم نے فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک مطلب ہے۔ بعض مرتبہ آدمی فیصلہ کر لیتا ہے ہر ایک کے ساتھ میں انصاف کروں گا، اپنا ہو پرایا ہو، دوست ہو دشمن ہو، رشتہ دار ہو، جانا ہو انجانا ہو، ہر ایک کے ساتھ میں انصاف کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنے والا ہے الانصاف فی نفسی کا۔ نمبر 2، اپنی ذات کے ساتھ جو معاملہ پیش آوے اس میں انصاف کرنا، اپنی ذات کے ساتھ جو معاملہ پیش آوے اس میں انصاف کرنا۔ قرآن میں ہے نا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پڑھو اوپر سے آئے، کونوا کو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ بعض مرتبہ شہادت دینے سے اپنی ذات کا نقصان ہو جاتا ہے، بھلے اپنی ذات کا نقصان ہوتا ہو لیکن شہادت صحیح سچی پیش کر دو، یعنی اپنی ذات کے ساتھ بھی جو معاملہ پیش آئے اس میں بھی انصاف کرنے والے بنو۔ گویا کہ انسان کو جب کوئی معاملہ پیش آوے، سامنے اپنا نقصان نظر آتا ہو، اپنا ضرر نظر آتا ہو، پھر بھی جو حق ہو اسی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی غلطی کا اقرار کر لو، یہ ہے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا۔ کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو اقرار کر لینے کا، بہت بہت تو کیا ہوگی، سزا ہوگی، اور کیا ہوگا، کیا سزا ہوگی، لیکن اپنی غلطی کا اقرار کر لو۔ نمبر 4، خود کے ذمے دوسروں کا حق ہو تو ادا کرو، خود کے ذمے دوسروں کا حق ہو تو ادا کرو۔ نمبر 5، جو خود کے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ نمبر 6، اللہ کے حقوق ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ یہ ہے الانصاف من نفسی کا، یہ ہو گئی بہت بڑی خوبی۔ دوسری خوبی وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ تعالی کو۔ اب یوں تو ترجمہ ہونا چاہیے اللہ کے سوا سب کو سلام کرو، سب کے اللہ کے سوا سب کو سلام کرو۔ اسی لیے جو ہے آدمی کہتا ہے نا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی جمیع الخلق کلہم، اللہ تمام مخلوق پر سلامتی اترے۔ یہاں کیا مراد لیا جائے گا کہ ہر ایک کو سلام کرو،
عالم سے مراد لینے کا ہر انسان، مراد مسلمان، ہر مسلمان کو سلام کرنے والے بنو، تو ہر ایک سے سلام کرنے کا۔ تیسری خوبی والانفاق من الاقتاری، تنگ دستی اور فقیری کے باوجود خرچ کرنا، تنگ دستی اور فقیری کے باوجود خرچ کرنا۔ بھائی ایک آدمی آپ جیسا مالدار ہے اور وہ خیرات کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، غربت اور فقیری کے باوجود وہ خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو تنگ دستی میں یا تنگی کے وقت میں خرچ کرنا یہ بہت پسندیدہ صفت ہے۔ ایک مطلب اس کا یوں بھی لیتے ہیں کہ دوسروں کی تنگی کے موقع پر خرچ کرو۔ کوئی دوسرا آدمی تنگی میں مبتلا ہے تو اب تقاضا ہے خرچ کرو، وہ بیچارہ تنگی میں ہے تو پیسے دے کر اس کی تنگی کو دور کرو۔ اس کو جہد المقل بھی کہا جاتا ہے، جہد المقل یعنی غریب کی انتہائی کوشش، غریب کی سخاوت۔ اور بہت سے غریب ہے ایسے دنیا کے اندر کہ غریب ہونے کے باوجود وہ سخی ہوا کرتے ہیں، جو اپنے کو میسر ہوا اس میں سے دوسروں کے اوپر خرچ کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو والانفاق من الاقتاری، تنگ حالت میں خرچ کرنا، یہ تین خصلتیں جس میں جمع ہو جائے گی اس نے پورے ایمان کو سمیٹ لیا۔ کیسے دیکھو سمجھو، جب انسان اپنی ذات سے انصاف کرے گا تو تمام مخلوق کے اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا، تمام مخلوق کے اور اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے گا، اور اللہ اور لوگوں کا کوئی حق وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور سلام کرنے سے مکارم اخلاق اس کو حاصل ہو جائیں گے، سلام کرنے سے مکارم اخلاق اس کو حاصل ہو جائیں گے، اور تنگ حالی میں سخاوت کرنے سے نفس کا گنا اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اب جس کو نفس کا گنا مل گیا، مکارم اخلاق مل گئے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی مل گئی، تو سمجھو کہ تمام خیر اور بلائیاں اس میں جمع ہو گئی، جامع الخیرات وہ آدمی ہو گیا۔ تو یہ تین خصلتیں جس انسان کے اندر بھی آ جائے گی وہ جامع الخیرات ہو جائے گا، اس میں تمام خیر اور بھلائی جمع ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ تین عادت اپنے اندر پیدا کر لو بھائی، بڑی اہم ہے یہ تینوں کے تینوں عادتیں۔ جی قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي خير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن ابيه اجمعين ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ قتیبہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی کنیت ابو رجاء ہے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا تمام ائمہ سیاحہ کے یہ استاد ہیں، امام بخاری کے، امام ابو مسلم کے،
امام ترمذی کے، امام ابو داؤد کے، امام نسائی کے، سب کے یہ استاد ہے قتیبہ۔ یزید ابن ابی حبیب یہ مصری ہے، اور ابو الخیر جو ہے ان کا نام مرثد ہے، مرثد عن عبداللہ ابن عمرو، یہ روایت یہاں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے۔ اب دیکھو حدیث جو آ رہی وہ پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے استاد کی سند سے یہ حدیث لائے ہیں۔ اب ان کے یہاں تو سند بدل جاوے تو بھی حدیث بدلی ہوئی سمجھی جاتی ہے، تو یہاں دوسرے استاد کی سند ہے، مضمون وہی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا، ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل کا استنباط کیا، یہ ہے کمال ذہانت کہ حدیث ایک وہاں بھی لائے تھے یہاں بھی لائے، لیکن مسائل دونوں جگہ الگ الگ مستنبط کیے۔ یہاں پر پورا الگ مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستنبط کر رہے ہیں، سلام کو عام کرنے کا مسئلہ، وہاں اطعام طعام کی بات چل رہی تھی۔ تو ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل کو مستنبط کرنا یہ کمال ذہانت کی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ حدیث شریف میں جو باتیں آئی ہے ہر بات اتنی اہم ہے کہ اس کو الگ الگ عنوان کے ماتحت لا کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ تو حدیث شریف میں آئی ہوئی باتیں نہایت اہم ہیں، اسی لیے الگ الگ باب کے ذریعے سے اس کوئی ہر بات کو اجاگر کر کے اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اسی لیے دوبارہ اسی روایت کو لائے۔ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت بہترین ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو، وتقرأ السلام، سلام کیا کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، تم پہچانتے ہو کہ نہ پہچانتے ہو سلام کیا کرو۔ جی باب کفران العشیری و کفر دون کفر، منفی پہلو کا بیان۔ ابھی کیا فرمایا کہ بھائی سلام کو عام کرنا یہ اسلام کے قبیل سے ایک مثبت پہلو تھا، یہاں عنوان لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منفی پہلو سے، باب کفران العشیری۔ عشیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ زندگی گزاری جاوے اس کو کہتے ہیں عشیر۔ اسی لیے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگ جن کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، رشتہ دار، ان کو آپ جو ہے ڈرائیے، ڈر سنائیے۔ کفران کا لفظ لغت میں آتا ہے چھپانے کے معنی کے اندر، اسی لیے محاورے میں بولتے ہیں کفران نعمت،
نعمت کو چھپانا، اور کافر جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت کے ایمان کو چھپا دیتا ہے، نعمت توحید کو چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کافر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو باب کفران العشیری، خاندان گھر والوں کی ناشکری کرنا۔ تو پیچھے جو ابواب تھے وہ امور ایمان ہی سے تعلق رکھنے والے تھے، اور کفران یہ ایمان کی ضد ہے، اور ضد کے ذریعے سے بھی کسی چیز کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ بھی ایمان کا بیان ہے باعتبار ضد کے، اس لیے کہ ایمان کی ضد کفر، اور کفر کے ذریعے، ضد کے ذریعے سے بھی چیز کو پہچانا جاتا ہے۔ تو یہاں ایمان کی پہچان ضد کے ذریعے کی جا رہی ہے، یعنی کفران کے ذریعے سے کی جا رہی ہے۔ اس باب کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، طاعت کے اوپر جس طرح ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح معاصی کے اوپر کفر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ طاعت اور نیکی بول کر جس طرح ایمان مراد لیتے ہیں، اسی طریقے سے کفر کا، معاصی کا لفظ بول کر کے کفر بھی مراد لیتے ہیں۔ نماز نیکی، اس سے مراد ایمان، سلام کرنا نیکی، اس سے مراد اسلام، تو پھر گناہ اس سے مراد کفر۔ نمبر 2، کفر باللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے اوپر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی ایک ہے بڑا کفر، کفر باللہ، اللہ کا انکار کر دینا، اور دوسرے ہیں کفر کے چوزے بچے چھوٹے چھوٹے، دوسری چیزوں پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ایک ہے بڑا کفر، کفر باللہ، اللہ کا انکار کرنا، اور یہ سب اس کے چوزے ہیں کہ بھائی خاندان والوں کی، شوہر کی ناشکری کرنا، یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ تو یہ کفر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے، چوزے ہوئے۔ نمبر 3، جو عورت شوہر کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے، وہ اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کرے گی؟ شوہر جو سامنے دکھ رہا ہے، نہیں مانے گی تو تجھے مارے گا بھی، اس کی تو نعمت کی شکر گزاری نہیں کر دی، تو اللہ تعالیٰ تو ابھی دنیا میں نظر بھی نہیں آتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرے گی تو فوراً سپاٹے بھی نہیں پڑنے والے ہیں۔ تو جب تو شوہر سامنے ہے، اس کی نعمت کی شکر گزاری نہیں کرتی ہے، تو اللہ کی نعمت کی شکر گزاری تو کیسے کرے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 4، شوہر کی نعمت کا کفران کرنا حقیقت میں اللہ کی نعمت کا کفران ہے، اس لیے کہ شوہر تو واسطہ اور ذریعہ ہے، اصل نعمت ڈالنے والے تو اللہ ہے۔ تو جس نے شوہر کی نعمت کا کفران کیا، اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کیا، اس لیے کہ شوہر تو ایک واسطہ بنتا ہے، حقیقت کے اندر تو منعم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس نے شوہر کی نعمت کا کفران کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران کیا۔ یہ سب اس ترجمۃ الباب کے خلاصے سمجھ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھو، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ۔ یہ جو جملہ ہے
بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے، کفرن دون کفرن، حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ کا مقولہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقولہ ہے، کفرن دون کفرن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مقولہ ہے، یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ دون آیا، کفرن دون کفرن، تو دون ادون کے معنی میں نمبر 1، لفظ دون ادون یعنی اقرب کے معنی کے اندر، کیا معنی کریں گے؟ دوسرے کفر کے مقابلے میں جو کم درجے کا ہو وہ کفر مراد لینا، دوسرے کفر کے مقابلے میں جو کم درجے کا کفر ہوتا ہے وہ کفر مراد لیا جائے، اس لیے کہ ایک اعلیٰ درجے کا کفر ہے۔ اعلیٰ درجے کا کفر کیا ہے؟ ضروریات دین کا انکار کرنا، توحید کا انکار کرنا، رسالت کا انکار کرنا، دین کا ایمان کا انکار کرنا، یہ اعلیٰ درجے کا کفر ہے۔ اور دوسرا کفر ہوا کرتا ہے نیچے درجے کا۔ تو کفرن دون کفرن کا مطلب کیا؟ اعلیٰ درجے کے کفر کے علاوہ، اعظم کفر کے علاوہ جو نیچے نیچے درجے کے کفر ہو وہ کفرن دون کفرن۔ نمبر 2، لفظ دون کو غیر کے معنی میں لے لیا جائے، دون غیر کے معنی میں۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ کفر کی ایک قسم وہ ہے جس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر کی ایک قسم وہ ہے جس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، لیکن کفر کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس سے ایمان سے نکلتا نہیں ہے لیکن کفر کہا جاتا ہے۔ تو کفر کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جائے گا، لیکن کفر کی ایک دوسری قسم ایسی ہے کہ ایمان سے نہیں نکلے گا لیکن کفر کہا جائے گا، جیسے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمت کا شکر کرو تو نعمت زیادہ دیں گے، اور نعمت کی ناشکری کرو گے تو کیا ایمان سے نکل جاؤ گے؟ ایمان سے نہیں نکلو گے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کفر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ ہے کفرن دون کفرن، اور اس سے پہلے بھی اس لفظ کی آپ کو توجیہ بتلائی گئی تھی کفرن دون کفرن کے بارے میں، کہ بھائی انسان جو گناہ کرتا ہے، معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کفرن دون کفرن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، گویا کہ گناہ اور معاصی کو انجام دینا یہ بھی ایک کفر کی قسم ہے، کفر کی نوع ہے۔ اللہ کا انکار، ضروریات دین کا انکار اگر بڑا کفر ہے تو گناہ کرنا ایک چھوٹا سا کفر ہے۔ اگرچہ مفتی حکم نہیں لگائے گا کہ آدمی ایمان سے نکل گیا، لیکن اس کے اوپر نصوص میں کفر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ کے اوپر کفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ کے اوپر کفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟
کہ وہ جو بڑا کفر ہے جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کے علاوہ کفر کی چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے انسان گناہ اور معصیت میں مبتلا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ تو کفرین دون کفرین کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں، اعظم کفر اللہ کا انکار، رسالت کا انکار، وحی کا انکار، نبوت کا انکار، اس سے تو آدمی ایمان سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ کفر کے دوسرے چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی ہیں۔ بعض خطرناک گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اوپر کفر کا اطلاق ہوا ہے، اس کو کہا جائے گا چھوٹے درجے کا کفر، کفرین دونا کفر۔ وفیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں استاد شاگرد ہیں نا، امام ترمذی اور امام بخاری۔ تو دیکھو یہاں امام بخاری نے کیا کیا جو امام ترمذی کرتے ہیں، وفی الباب کہہ کر روایت حوالہ دے دیتے ہیں، وفی الباب کہہ کر۔ تو مولانا حبیب اللہ مختار کی کتاب ہے، اس میں امام ترمذی نے وفی الباب جتنے کہے ہیں وہ سب کی انہوں نے تخریج کی ہے کہ وفی الباب سے امام ترمذی نے جو جو حوالے دیے ہیں وہ سب انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کیے ہیں۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہوتے ہیں مولانا حبیب اللہ مختار، انہوں نے وفی الباب کے اوپر کام کیا ہے، وہ چھپا ہوا ہے، ملتا ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی طرز اپنایا، وفیہ، اور اس عنوان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کتاب الکسوف میں ہے، کتاب الحیض میں ہے، کتاب النکاح میں ہے۔ بخاری شریف میں 3 جگہوں پر یہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو آپ نے مشکات شریف میں بھی پڑھی ہے کہ وہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کے فارغ ہو کے نکلے، مردوں کے اندر آپ نے بیان کیا، چندے کی اپیل کی، پھر آپ چلتے چلتے عورتوں کے مجمع تک پہنچے، اور پھر وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بھی اس طرح کی نصیحت فرمائی، یا معاشرۃ النساء تصدقنا، اے عورتوں کے گروہ تم بھی صدقے کرو۔ پھر ان کو فرمایا میں نے تم کو جہنم میں بکثرت جلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ روایت کی طرف اشارہ ہے۔ چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ القانبی المدنی، امام بخاری کے استاد، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریت النار، جہنم کی آگ دکھلائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ کب دکھلائی گئی؟ ایک احتمال یہ ہے کسی موقع پر کشف کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ نمبر 2، دوسرا احتمال یہ ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ معراج کل 6 مرتبہ ہوئی، 5 مرتبہ منامی ہوئی اور 1 مرتبہ جسمانی ہوئی۔
تو دوسرا احتمال یہ ہو گیا کہ معراج جسمانی میں جہنم دکھائی گئی یا معراج منامی میں جہنم دکھائی گئی، تو تین احتمال ہو گئے۔ کشف میں جہنم دکھائی گئی، معراج جسمانی میں جہنم دکھائی گئی، معراج منامی میں جہنم دکھائی گئی۔ ارے بھائی تینوں مرتبہ دکھائی گئی، تینوں مرتبہ جہنم کے احوال حضور کے سامنے آئے تاکہ آپ آ کر کے اپنی امت کو کارگزاری بیان کرے جہنم کی، اور امت جہنم والے اعمال سے بچنے والی بن جاوے۔ تو کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اکبر! تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر تعداد عورتوں کی ہے۔ جہنم میں اکثر تعداد کس کی؟ عورتوں کی ہے۔ اب یہاں شرائع حدیث نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ کہ جنت میں زیادہ؟ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ یا جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ؟ دنیا میں وسطی گنتری ہوتی ہے نا، تو شرائع حدیث نے وہاں کی بھی وسطی گنتری کی فکر کی ہے کہ کہاں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو دیکھیے ایک بات سمجھیے، حوروں کو اگر ملایا جائے تو جنت میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حور کو اگر ملایا جائے مع نساء المؤمنات الدنیا، دنیا کی ایمان والی عورتوں کے ساتھ حور، تو اس صورت کے اندر جنت کی عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی ہے ایمان والیاں وہ تو آئے گی جنت میں، اور حوران جنت ہوگی وہ الگ ہے۔ نمبر 2، اگر نفس دنیا کی عورتوں کی گنتی کی جائے تو ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہو جائے گی۔ نفس دنیاوی عورتوں کی تعداد دیکھی جائے تو وہ جہنم میں زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت تک عورتوں کی تعداد زیادہ، اور حدیث میں کتاب الفتن میں مشکات شریف میں پڑھا کہ نہیں، 40 عورتوں پر ایک مرد نگران، تو پھر عورتوں کی تعداد زیادہ اور جہنم میں جانے والیاں بھی زیادہ۔ تو اگر حوران جنت کو شمار نہ کیا جاوے تو پھر دنیاوی عورتیں جنت میں کم اور جہنم میں تعداد کے اعتبار سے زیادہ۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کس کی تعداد کہاں زیادہ، وہ ابھی دنیا میں ٹینشن مت لو، وہاں جا کر کے کسی دن موقع نکال کر کے وسطی گنتری کروا لیں گے کہ بھئی کہاں زیادہ ہے، جہنم میں عورتیں زیادہ ہے یا ایک جنت کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بہرحال جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی مردوں کے مقابلے کے اندر، اس لیے کہ دنیا کے اندر اس وقت بھی اور جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے ویسے ویسے دنیا میں عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ابھی عورتوں کی تعداد زیادہ، اور جیسے زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے ایسے ایسے دنیا میں عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس میں ہر زمانے میں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ہر زمانے میں اکثر بے ایمان، اسی لیے عورتوں کی تعداد بھی بے ایمانوں میں زیادہ، اسی لیے جہنم میں جانے کے اعتبار سے بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا تو عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ۔ وجہ کیا؟ یکفرنا، یہ جملہ مستانفہ ہے، ہن یکفرنا، یوں مانا کرو کہ یہ عورتیں ناشکریاں بہت کرتی ہے، یہ عورتیں کفران بہت کرتی ہے، ناشکریاں بہت کرتی ہے۔ قیل، پوچھا گیا، سوال کیا گیا،
ایکفرن باللہ، کیا اللہ کے ساتھ ناشکری کرتی ہے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتی ہے؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے۔ ایکفرن باللہ، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شوہر کے ساتھ ناشکری کرتی ہے۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، شوہر کے احسانات کی ناشکری کرتی ہے۔ الاحسان جنس کے لیے، کتنے بھی احسان شوہر کر ڈالے لیکن وہ آٹی میں لے کر ناشکری کرے گی، موقع پا کر کے ناشکری کرے گی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم نے ان عورت میں سے کسی کی طرف پورا زمانہ، پوری زندگی احسان کا برتاؤ کیا، ثم رأت منک شیئا، پھر تمہاری طرف سے کوئی ناگوار بات اس نے دیکھ لی، تو کیا کہے گی؟ ما رأیت منک خیرا قط، قالت، بولے گی، شوہر نامدار، آپ کے یہاں تو مجھے کبھی کوئی بھلائی دیکھنے کو نہیں ملی۔ یعنی زندگی بھر احسان کرو گے، ہر طرح کی اس کی ڈیمانڈ پوری کرو گے، اس کے مطالبوں کی تکمیل کرو گے، پھر بھی کبھی ایک مرتبہ بھی اس کی چاہت کے خلاف ہوا تو سارے احسانات کے اوپر پانی پھر جائے گا، سارے احسانات کو وہ فراموش کر جائے گی۔ ان کے نیچر کے اندر ہے، نیچر میں، ڈی این اے میں ہے ان کے، کہ وہ جو ہے نا ناشکری کرے۔ اسی لیے تیار ہو جاؤ ابھی سے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب اسی لیے لکھا ہے تاکہ وہ امام بخاری کو معلوم ہو گیا ہوگا اندازہ کہ میری کتاب پڑھ کے یہ لوگ شادیاں کریں گے، اس لیے کہا ان کی ذہن سازی کر لو کہ بھائی یہ چیز پیش آنے والی ہے، اس کے لیے تیار رہو کہ وہ ناشکری کرے تو ناراض نہیں ہو جانے کا، یہ تو ناشکری کرے تو سوچنے کا کہ میری بیوی عورت ہے کہ کچھ اور ہے، یہ سوچنے پر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اور ناشکری کرے تو سمجھنے کا کہ عورت والی فطرت اس میں موجود ہے۔ وہ اللہ کی شکر گزار بندیاں بہت کم ہوا کرتی ہے جس کے اندر ناشکری کا مزاج نہ ہو۔ اس حدیث شریف میں عموم بتلایا گیا۔ اب دیکھو، یکفرنا 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 کتنی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اعظم کفر کے علاوہ کوئی چھوٹا کفر بھی ہے، اللہ کا انکار، ضروریات دین کا انکار، اس کے علاوہ کوئی کفر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور شعبے بھی ہے، اس کے اوپر بھی لفظ کفر کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ جی باب المعاصی من امر الجاہلیتی، یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں ایک ہی ترجمۃ الباب ہے، باب المعاصی من امر الجاہلیہ ایک ہے، لیکن امام اصیلی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں دو ترجمۃ الباب ہے۔ ایک ترجمۃ الباب تو یہی، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، برابر، اور اس کے ذیل میں حدیث جو آئی ہے نا وہ حدیث نمبر 2 آئی ہے۔ باب یہ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، اور اس کے ذیل میں حدیث کون سی آئی؟ جو آگے دوسری آئی، حدثنا سلیمان بن حرب، وہ اس کے ذیل میں ہے۔ اور دوسرا باب کیا آیا؟ باب قول اللہ تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا عنوان ہے دوسرا باب،
سمجھ رہے ہو بات کو؟ دوسرا باب کون سا؟ بابو قول اللہ تعالی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اس کے ذیل میں حدیث آئی، حدیث نمبر 1، حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک والی. سمجھے بھائی؟ امام اصیلی کے نسخے کے مطابق جو 2 باب آئے وہ، تو پہلا باب کون سا ان کے نسخے میں؟ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، اور آگے والی عبارت وہی ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیہ جاہلیہ. لیکن حدیث کون سی آئی ہے؟ حدیث نمبر 2 کون سی؟ حدثنا سلیمان ابن حرب والی. اور دوسرا باب کون سا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اس کے ذیل میں کون سی روایت آئی ہے؟ حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک والی. اور یہ نسخہ جو امام اصیلی والا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہے، فتح الباری میں یہی نسخہ ہے امام اصیلی والا. اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہے، عمدۃ القاری، اس کا نسخہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے بھی 2 باب قائم کیے ہیں اسی طریقے سے جو ترتیب بتلائی ہوا. لگتا ہے ایسا ہے کہ وہی نسخہ زیادہ صحیح ہے، اور یہ ہمارے والے نسخے میں کچھ ہوا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے. تو اب اور جو ہے ترتیب کے اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے بھی یہی نسخہ زیادہ واضح ہوتا ہے. کون سی ترتیب سے؟ کہ پہلا باب کون سا ماننے کا؟ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، اور اس کے نیچے کون سی روایت لانے کی؟ سلیمان ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ والی. دوسرا باب کون سا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اس کے ذیل میں کون سی حدیث آئے گی؟ برابر. اب یہ نسخے کے اعتبار سے سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں کیا ہوا ہے؟ باب المعاصی من امر الجاہلیہ، اور اس کے بعد پھر یہ لائے ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک امرؤ فیک جاہلیہ وقول اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. پھر وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الرحمن ابن المبارک. اب یہ جو ہمارا نسخہ ہے، اس نسخے کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا پڑے گا. کیسے غور کرنا پڑے گا؟ کہ 2 الگ الگ دعوے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. پہلا دعویٰ ہے باب المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ ایک دعویٰ ہے، اور اس کے اوپر ایک حدیث بطور دلیل لائے. پھر دوسرا دعویٰ کیا اور اس کے اوپر دوسری حدیث بطور دلیل لائے. برابر. 2 الگ الگ دعوے ترجمۃ الباب میں اور 2 الگ الگ حدیث لائے. لیکن حدیث بیان کرنے کی ترتیب کیا ہوئی کہ دوسرے دعوے کی دلیل پہلے لائے. دوسرا جو دعویٰ ہے نا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس کے لیے لائے دلیل پہلے نمبر پر. اس کی دلیل حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک والی روایت. اور جو دعویٰ پہلے کر رہے ہیں باب المعاصی من امر الجاہلیہ، اس کے لیے دلیل لا رہے ہیں آگے چل کر کے حدثنا سلیمان ابن حرب والا. سمجھے بات کو؟ یہ جو ہمارا سامنے نسخہ ہے، اس نسخے کے اندر دعویٰ نمبر 1 اور اس کی دلیل ہے دوسرے نمبر کے اوپر، اور دعویٰ نمبر 2 اس کی دلیل ہے 1 نمبر کے اوپر. سمجھ گئے بات کو؟ بھائی ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ تو اس کو بھی ذرا سا سمجھ لو. کسی چیز کی دلیل بیان کرنے کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں.
کسی بھی چیز کی دلیل بیان کرنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں. ایک طریقہ دلیل بیان کرنے کا یہ ہے الاول فالاول. الاول فالاول، پہلا دعویٰ تو دلیل بھی پہلے دعوے کی. الاول فالاول. ایک طریقہ یہ ہے دلائل بیان کرنے کا. دلائل بیان کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اخیر میں جو چیز بیان کی گئی وہ اخیری چیز کی دلیل پہلے بیان کر دو قریب ہونے کی وجہ سے. جو چیز اخیر میں بیان کی گئی اس کی دلیل پہلے بیان کر دو قریب ہونے کی وجہ سے. دیکھو اب یہاں اس کی مثال دیکھو. یہاں اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا دعویٰ بیان کیا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ اخیر میں بیان کیا. تو اس کے قریب میں اس کی دلیل لے آئے حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک کہہ کر کے. سمجھ میں آئی ترتیب کی حکمت؟ تو دلیل بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک الاول فالاول، پہلا دعویٰ پہلی دلیل، دوسرا دعویٰ دوسری دلیل، تیسرا دعویٰ تیسری دلیل. دوسرا طریقہ کیا کہ جو چیز اخیر میں بیان ہوئی دعوے میں اس کی دلیل پہلے بیان کرو. اور اخیری دعوے کی دلیل پہلے کیوں بیان کرنے کی؟ قریب ہونے کی وجہ سے. تو یہاں اخیری دعویٰ امام بخاری کا کون سا تھا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. تو یہ اخیری دعویٰ ہو گیا تو قریب میں اس کی دلیل لے آئے حدثنا عبد الرحمن ابن المبارک. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دو نسخے ہو گئے اور دونوں نسخے کی ترتیب سامنے آ گئی. ہمارے سامنے جو نسخہ ہے اس کی ترتیب، اس کا طریقہ کار سامنے آ گیا. اور امام اصیلی رحمۃ اللہ علیہ والا نسخہ، اس کے اندر دو الگ الگ باب ہے، دو الگ الگ دلیلیں ہیں، اور وہ بہترین ترتیب ہے امام اصیلی والے نسخے کی. اور زیادہ واضح اور زیادہ مناسب وہ ترتیب ہے. اور بعض نسخے ایسے چھپے ہوئے بھی ہیں بخاری شریف کے کہ جس میں امام اصیلی رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ وہی ہے، نیٹ سے نکالا ہے. جی باب المعاصی من امر الجاہلیتی. یہ باب اس بات کو بتلانا ہے کہ معصیت اور گناہ بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں. معصیت اور گناہ بھی جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں. اب دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ نمبر 1، لفظ جاہلیت کس کو کہتے؟ لفظ جاہلیت بول کر کفر کا معنی ہے. لفظ جاہلیت بول کر کے معنی کفر کا لیا گیا ہے. اب کیا کہا جائے گا؟ گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں بنتا. جاہلیت کا معنی کیا کرنے کا؟ کفر. اب عنوان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ المعاصی من امر الجاہلیہ، کہ گناہ کرنا جاہلیت کے کام میں سے، یعنی گناہ کرنا کفر کے کام میں سے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا، کفر اعظم جس کو کہا جائے، لیکن اس کے اوپر کفر کا اطلاق ہوتا ہے. گناہ کرنے کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے. اگرچہ آدمی کافر بنتا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کفر کا اطلاق ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی
ترجمۃ الباب کے خلاصے کے متعلق دوسری بات سمجھو، جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک کے زمانے کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہو گیا، وہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باسعادت تک کے زمانے کو کیا کہیں گے؟ جاہلیت۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى سے یہی مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ جاہلیت ثانیہ دنیا میں آنے والی ہے، جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، وہ جاہلیت ثانیہ ہے۔ نمبر 2، ہر انسان کے اعتبار سے جاہلیت کہا جائے گا انسان کے ایمان لانے سے پہلے کا زمانہ، ہر انسان کے ایمان لانے سے پہلے کا زمانہ۔ اس لیے بہت سے صحابہ کے کلام میں حدیث میں آئے گا کنت عمران جاہلیہ، کہ میں جاہلیت کے دور میں تھا، یعنی ابھی ایمان نہیں لایا تھا اور میں نے یہ حرکت کر ڈالی تھی، میں ایمان نہیں لایا تھا اور میں نے یہ حرکت کر ڈالی تھی۔ نمبر 3، دنیا میں جو زمانہ نبوت کے فیض سے خالی ہو اس کو بھی جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جو دور فیضان نبوت سے خالی، اس دور کو کیا کہیں گے؟ جاہلیت کا زمانہ۔ نمبر 4، فتح مکہ سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ، اس لیے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا وہاں تک مکہ والے سب جہالت میں پڑے ہوئے تھے، اسی لیے فتح مکہ سے پہلے والے دور کو بھی جاہلیت کا دور کہا گیا ہے۔ کافر کفر کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر کفر کرنے کی وجہ سے اسلام سے نکل جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ کافر کوئی گناہ کرے تو اس کی وجہ سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، لیکن کافر جو اسلام سے نکلے گا وہ کس کی وجہ سے نکلے گا؟ کفر کرنے کی وجہ سے۔ پھر ایک اور بات سمجھو عنوان کے بارے میں، باب المعاصی من امر الجاہلیہ، معاصی اور گناہ کے اندر نبوت کا نور بھی نہیں ہے اور علوم نبوت بھی نہیں ہے۔ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نبوت کا نور بھی نہیں اور علم کا بھی نور نہیں، اسی لیے آدمی جو ہے جہالت والے زمانے میں کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح عبادت کرنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، گناہ کرنے سے جہالت میں ترقی ہوتی ہے۔ قرآن میں دیکھو بعض جگہوں کے اوپر قید ہے، بِجَہَالَةٍ، پڑھو اوپر سے آیت۔ ہاں کیا؟ مَن یعمل، نہیں ہے للذین یعملون السوء بجہالہ، دیکھو وہاں پر یہی معنی میں آیا جو اس ترجمۃ الباب کے اندر لیا گیا ہے کہ جس طریقے سے اطاعت اور نیکی کرنے سے ایمان میں ترقی ہوگی، اسی طریقے سے گناہ کرنے سے جہالت میں ترقی ہوگی۔ اسی لیے کہ کوئی بھی آدمی معصیت کا کام کرے گا وہ اس گناہ کے انجام سے جاہل بن کے کرے گا، اس گناہ کے انجام سے جہالت کی بنیاد کے اوپر کرے گا، اور یہ جہالت کبھی دانستہ ہوتی ہے کبھی نادانستہ ہوا کرتی ہے۔
تو بہرحال گناہ کرنا یہ جاہلیت والا کام ہے. اسی لیے ہمارے عرف میں بھی بعض مرتبہ بولتے ہیں کوئی آدمی گناہ کرتا ہے ابے او یہ کیا جاہلوں جیسے کام کرتا ہے. یہ ہو گیا باب المعاصی من امر الجاہلیہ کہ اس کو لوگ محاورے میں بھی جہالت والے کام سے تعبیر کرتے ہیں. جی ولا یکفر صاحبها گناہ کرنے والے کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیا جائے گا. گناہ کرنے والے کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیا جائے گا. یہ معتزلہ اور خوارج کا رد ہو گیا. یہ رد ہو گیا معتزلہ اور خوارج کا. پھر لفظ ہے بِارتِکابِہا کہ کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ اعتقاد معصیت سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. ارتکاب معصیت سے کافر نہیں ہوگا, اعتقاد معصیت سے کافر ہوگا. اور اعتقاد معصیت یعنی کیا؟ معصیت کو حلال اور جائز سمجھے, یہ ہے اعتقاد معصیت. تو ارتکاب معصیت سے کافر نہیں بنے گا لیکن اعتقاد معصیت سے کافر بن جائے گا. الا بالشرکی مگر شرک کرنے کی وجہ سے, شرک کرنے سے انسان ایمان سے نکل جائے گا. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. کیا فرمان؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ. یہ ایک عجیب قصہ ہو گیا بھائی. یہ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گڑبڑ کا معاملہ ہو گیا, کچھ گڑبڑی ہو گئی بات میں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کیا کہا؟ یا ابن السودا, اے کالی کے بیٹے, یہ کالی کے بیٹے. ہمارے محاورے میں بھی ایسا کچھ کہہ ڈالتے ہیں. تو چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی النسل تھے, ان پر غلامی کا دبا بھی لگ چکا تھا, تو دونوں میں کچھ چکمک ہو گئی. تو اسی چکمک کے دوران حضرت ابو ذر نے کیا کہہ دیا؟ اے کالی کے بیٹے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو تنبیہ فرمائی, اور تنبیہ فرماتے ہوئے یہ جملہ کہا, انک امرؤ فیک جاہلیہ. ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جو ہے نا جاہلیت والے اخلاق کی بو آ رہی ہے. تمہارے اندر جاہلیت والے اخلاق کی بو آ رہی ہے. یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی. تو حضرت ابو ذر کہنے لگے حضور اب اس عمر میں, چونکہ ان کی عمر بھی ہو گئی تھی اور پرانے اسلام لانے والے میں کہا, حضور نے فرمایا ہاں ابھی بھی تمہارے اندر وہ جاہلیت والا اثر ہے کہ تم نے حضرت بلال کو کالی کا بیٹا کہا. وقول اللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے, اور شرک سے کم جو گناہ بھی ہوتے ہیں جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے, شرک کے سوا گناہ کو معاف کر دیں گے. تو اشکال کیا پیدا ہوتا ہے کہ شرک کے علاوہ کفر ہے, کیا اس کو بھی اللہ معاف کر دیں گے؟
سوال سمجھ میں آیا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ شرک کے سوا سب گناہ اللہ معاف کر دیں گے. تو شرک کے سوا تو کفر بھی ہے، کیا اللہ کفر کو معاف کریں گے؟ جواب نمبر 1، شرک کے سوا کفر کی دوسری صورتیں دوسری نصوص سے ایمان سے خارج کرنے والی ہے. یعنی کفر کی ایک قسم شرک، اور شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اور کفر کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے، اور وہ چیز دوسرے نصوص سے ثابت ہے. جیسے کوئی آدمی نبوت کا انکار کر دے گا تو اس کے ثبوت کے لیے یہ نص نہیں ہے، اس کے ثبوت کے لیے دوسری نصوص ہے. دوسرا جواب، کفر شرک دونوں ایک ہی ہے. شرک کا اطلاق کفر پر، کفر کا اطلاق شرک کے اوپر. اسی لیے آیت کا مطلب کیا لینے کا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے سوا دوسرے گناہوں کو جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. اور ایک تیسری توجیہ، وہ کفر کو مقسم بنا دو، شرک کو قسم بنا دو. کفر کو کیا بنا دو؟ مقسم. اور شرک کو کیا بنا دو؟ قسم. جب قسم شرک پر اللہ معاف نہیں کریں گے تو مقسم تو اس کے اوپر ہے، اس پر بدرجہ اولا معاف نہیں کریں گے. سمجھ میں آئی تیسری توجیہ؟ اور آیت لائے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ایمان والوں کی دو جماعت میں آپس میں قتال ہوئے تو صلح کراؤ. قتال گناہ کبیرہ ہے. قتال کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. اس کے باوجود بھی ان کو مومنین کا لقب دیا گیا ہے. فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ. باری تعالیٰ نے قتال کرنے والوں کو مومن کا لقب دیا. معلوم ہوا کہ قتال کرنے سے آدمی ایمان سے نکل نہیں جاتا ہے. قتال کرنے سے آدمی ایمان سے، حالانکہ قتال گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے آدمی ایمان سے نکل نہیں جائے گا. ترجمۃ الباب ثابت ہوا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، جبکہ معتزلہ اور دوسرے گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ گیا، گناہ کیا کہ ایمان سے گیا. ان کا رد بھی ہو گیا.